الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو، تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے اسی نے پانی برسایا اور اسی کے ذریعے سے پھلوں کو نکالا تاکہ تمہارا رزق بنایا جائے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، درحال کہ تم جانتے ہو۔ گزشتہ 20 آیتوں کے اندر سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیتوں کے اندر 3 جماعتوں کا ذکر ہوا، ایک ایمان والے اور دوسری جماعت کافر اور تیسری جماعت منافقین۔ اب آیت نمبر 21 سے اللہ تبارک و تعالی ان تینوں جماعتوں کو مخاطب کر کے اور توجہ دلا کر ان کو ایک دعوت پیش کر رہے ہیں، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو ناس کا لفظ استعمال کیا، یا ایھا الناس، تو یہ ناس جو ہے تمام لوگوں کو شامل ہے۔ اس کے اندر ایمان والے بھی آ گئے، مسلم بھی آ گئے، منافق بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، جتنے بھی انسان ہیں، مکلف انسان، وہ سارے کے سارے لوگ میں داخل ہے۔ تو اس انسان کے اندر ایمان والے بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہے، منافقین بھی ہے۔ تو ان تینوں جماعتوں کو خصوصاً اور عموماً اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو مخاطب کر کے ایک دعوت دے رہے ہیں۔ اور یہ بات یہاں پر یاد رکھنی چاہیے کہ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 25 تک ان 5 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی 3 بنیادی عقائد کو بیان کریں گے، جس عقیدے کا ماننا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، اور اگر ایمان میں کوئی داخل ہو گیا اس کے لیے بھی ماننا ضروری ہے۔ وہ بنیادی عقائد کیا ہے؟ سب سے پہلا عقیدہ، بنیادی عقیدہ یہ ہے توحید کا، اللہ کو ایک ماننے کا، اور دوسرا عقیدہ رسالت کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور تیسرا عقیدہ آخرت کا۔ تو آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 25 تک ان 3 عقائد کو اللہ تبارک و تعالی بیان کریں گے۔ یہ پہلی 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے عقیدے کو پیش کیا ہے اور اس کے دلائل کو بھی پیش کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جو توحید کا عقیدہ پیش کیا ہے اور جو یہ دعوت دی ہے توحید کی، یہ وہی دعوت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، ان کو یہ دعوت دے کر بھیجا گیا کہ توحید کی دعوت سب سے پہلی دعوت ہے، اس لیے کہ توحید آدمی قبول کرے گا تو ایمان میں داخل ہوگا، اور باقی سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتے ہیں۔ اگر توحید پر اس کا ایمان نہیں ہے، اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے، چاہے آدمی پھر کتنے ہی نیکیاں کرے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو آگے یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ روح البیان کے اندر صاحب روح البیان نے عبادت کا یوں مطلب بیان فرمایا ہے کہ عبادت کہتے ہیں کہ آدمی کی پوری طاقت آدمی اللہ کی فرما برداری میں لگا دے، اور خوف اور عظمت کو پیش نظر رکھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیکی کی طرف چلانے والا بن جاوے، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ دوسری چیز یہاں پر بیان فرمائی، ربکم، تمہارے پروردگار کی عبادت کرو۔ تو یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یوں بھی تو بیان کر سکتے تھے، یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، لیکن ربکم کا لفظ یہاں پر استعمال کیوں ہوا؟ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر دعویٰ بھی پیش کیا ہے اپنے ایک ہونے کا،
اور اس دعوے کے اندر دلیل بھی دے دی ہے۔ کس طرح دعوے کے اندر دلیل ہے؟ دعویٰ کیا ہے اللہ کا کہ میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں۔ دراصل اللہ نے یہاں پر رب کا لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ دوسرے اللہ کے اسماء حسنہ بہت سارے ہیں، وہ استعمال کر سکتے تھے۔ یوں بھی تو ہو سکتا تھا یا ایھا الناس اعبدوا رحمانکم، تمہارے رحمان کی عبادت کرو، اور بھی بہت سارے لفظ اللہ کے نام یہاں پر لائے جا سکتے تھے، لیکن رب کا لفظ اللہ نے یہاں پر استعمال کیا کیا؟ کیوں کیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور ایک ہی ذات ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو تمام انسانوں کو بلکہ تمام مخلوقات کو بیک وقت پالتا ہے، بیک وقت پالتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میری عبادت کرو، اور اس کی دلیل کیا دی کہ میں پالنے والا ہوں۔ باقی کسی انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تمام انسان کو روزی پہنچائے، تمام مخلوقات کو روزی پہنچائے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو پالنے والا ہے۔ تو یہاں پر رب کا لفظ اللہ نے اسی لیے استعمال کیا کہ یہاں پر دعویٰ بھی بنتا ہے اور دلیل بھی بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے کے سارے انسان، ساری کے ساری مخلوقات وہ اللہ کی محتاج ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ربکم کا لفظ اس لیے بھی استعمال کیا کہ کفار مشرکین اللہ کو مانتے ضرور تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر یوں ارشاد فرمایا ہے کہ نبی جی آپ اگر ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں تو کہیں گے اللہ نے بنائے ہیں۔ کیا کہیں گے کفار مشرکین؟ اللہ نے بنائے ہیں۔ لیکن ان کا عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت جو ہم نے رکھے ہیں یہ بت بھی اللہ کے کام میں مدد کرتے ہیں۔ کیا عقیدہ تھا؟ کہ ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ایک ہے، لیکن یہ جو سارے ہماری ضرورتوں کے بت رکھے ہوئے ہیں، بیماری کا الگ ہے، بارش کا الگ ہے، کھانے پینے کا الگ ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا الگ ہے، یہ بھی اللہ کے کام میں مدد کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے رب کا لفظ استعمال کر کے بتایا مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں رب ہوں، تمام لوگوں کو پالنے والا ہوں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، میرے کام میں کوئی ہاتھ بٹائے نہ بٹائے میں اس کا محتاج نہیں ہوں بلکہ تم محتاج ہو۔ تو اللہ نے یہاں پر رب کا لفظ استعمال کر کے ان کے اس عقیدے کو اور اس باطل خیال کو اللہ نے توڑ دیا کہ تمہارا ہی جو خیال ہے کہ میرے ساتھ تمہارے معبود بھی میرے کام میں شریک ہوتے ہیں، کوئی میرے کام میں شریک نہیں ہے، میں اکیلے تنہا پوری کائنات کو چلانے کا مالک ہوں اور چلا رہا ہوں۔ تو یہ رب کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے ان کے باطل عقیدے کو بھی توڑ دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دعویٰ دے دیا، دلیل بھی دے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگے ایک اور بڑی طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے یوں بیان فرماتے ہیں کہ جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور اس سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ ایک ہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمام انسان کو پیدا کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور کس انداز کے ساتھ انسان کو بنایا، یعنی یہ صفت جو ہے اللہ ہی کے اندر ہو سکتی ہے، کسی اور انسان کے اندر بنانے کی طاقت نہیں ہے۔ انسان بہت تو بنایا اس نے، تو روبوٹ بنا دیا، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو انسان کے اندر ہے۔ انسان کے اندر سوچنے کی صلاحیت اللہ نے ڈالی۔ اور دوسری بڑی عجیب بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو ایک ناپاک نطفے کے ذریعے سے بنایا، ماں کی کوکھ کے اندر 3 اندھیریوں کے اندر بنایا، اور اسی کے اندر اس ناپاک جگہ میں، اس گندگی والے جگہ میں ایسا دیکھنے والا کہ دور تک دیکھتا ہے، ایسا سوچنے والا کہ بڑی بڑی چیزوں کو سوچتا ہے، ایسا سننے والا کہ غائب انسان کی آواز کو سن کر پہچانتا ہے، اور ایسا سونگھنے والا کہ سونگھ کر اس کی خوشبو بتا سکتا ہے۔ حالانکہ کہاں پر بنایا جا رہا ہے انسان کو؟ گندگی کی جگہ پر،
ناپاک جگہ پر ناپاک قطرے سے ایک اندھیرے کے اندر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طاقت ہے، وہی بنا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ نے اسی کو بیان فرمایا، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور اس سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یعنی اس سے پہلے جتنی امتیں گزر چکی، جتنے لوگ گزر چکے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان کر کے بھی ان لوگوں کے عقیدے کو ختم کر رہے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے کچھ تصرفات دیے، انسان کو اللہ نے کوئی تصرفات نہیں دیے، انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اور دوسرا یہاں پر ایک عجیب نقطہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ والذین من قبلکم جب بیان ہوا تو بعدکم بھی تو آنا چاہیے کہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو قبلکم کا لفظ ہے لیکن بعدکم کا کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں پر یہ نقطہ یوں بیان فرمایا کہ جس امت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا وہ صحابہ تھے، کفار مشرکین تھے، اور قیامت تک آنے والے انسان تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبلکم کا لفظ استعمال کر کے اور بعدکم کا لفظ استعمال نہ کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ امت آخری امت ہے۔ یہ امت کیا ہے؟ آخری امت ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی امت ہوتی، اس کے بعد کوئی نبی ہوتے تو بعدکم کا لفظ بھی آگے ہوتا، بعدکم کا بھی لفظ آگے ہوتا، لیکن اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کا تذکرہ کیا، بعد کا تذکرہ نہیں کیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، اور دوسرا ترجمہ ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر علماء نے کچھ مختلف جو ہیں اقوال بیان کیے، کچھ مختلف مطلب بیان کیے ہیں تتقون کے، شاید کہ تم بچ جاؤ، یعنی توحید پر جم جانے سے اور توحید پر آ جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں انعام کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جہنم کے عذاب سے تم کو بچا لیا جائے گا، اور دنیا کے اندر مصیبتوں سے اور آفاتوں سے بھی تم کو بچا لیا جائے گا، یہ توحید کا انعام ہے۔ اور دوسری چیز یہاں پر علماء نے یہ بیان کی ہے لعلکم تتقون، کہ توحید کی وجہ سے آدمی کے دل کے اندر اللہ کا ڈر بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے۔ اور توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جس نے امن اور چین اور سکون کو پوری دنیا کے اندر عام کیا ہوا ہے۔ ہر ایک انسان جس کی دل کے اندر توحید ہوتی ہے، اللہ کا یقین ہوتا ہے، وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، تو وہ یہ نہیں چاہتا ہے کسی مخلوق کو تکلیف پہنچے۔ تو لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم جو ہے نجات پا جاؤ جہنم کے عذاب سے۔ اور یہی مطلب جو ہے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی لیا ہے کہ لعلکم تتقون سے مراد یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے تم کو بچا لیا جائے گا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی چند اور صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ذات وہ ہیں جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے اس نے پانی کو برسایا، اور اسی پانی کے ذریعے سے زمین کے اندر سے پھلوں کو نکالا، رزقا لکم، کس کے لیے؟ تمہارے رزق کے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ درحالیں کہ تم جانتے ہو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار نعمتیں کہیے، چار اللہ کی صفات کہیے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، سب سے پہلی صفت اللہ کی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ فرش کس کو کہتے ہیں؟ فرش کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، ٹھہرنے کی جگہ کو، لیٹنے کی جگہ کو، یعنی جس میں آدمی کھڑا رہتا ہے، بیٹھتا ہے، قیام کرتا ہے، اس کو فرش کہتے ہیں۔ تو اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، تو اس زمین کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ انسانوں کے لیے بنایا۔ اور فرش کس طرح بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو اتنا سخت نہیں بنایا کہ آدمی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اور نہیں اتنا نرم بنایا کہ آدمی اس پر کھڑا نہ رہ سکے، یا اس پر مکان نہ بنا سکے، یا اس پر بیٹھ نہ سکے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو پانی کی طرح بناتا تو کیا ہر ایک آدمی زمین پر کھڑا رہتا؟ زمین پر اپنا مکان بناتا؟ اور نہیں، زمین کو اتنا سخت بنایا ہے کہ آدمی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنانے کے اندر جو ہے اعتدال رکھا ہے، نہ اتنا زیادہ نرم نہ ہی اتنا زیادہ سخت، بلکہ انصاف کے ساتھ اور بالکل اعتدال کے ساتھ زمین کو بنایا ہے تاکہ ہر ایک انسان جس طرح زمین کا فائدہ اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو اللہ نے چھت بنایا۔ اس طرح آدمی گھر کے اندر جو ہے چھت بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر ایک چھت بنائی آسمان کی، وہ بندوں کی حفاظت کے لیے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو برسایا۔ یہ تیسری نعمت، دو نعمت زمین کی نعمت، آسمان کی نعمت، اور تیسری نعمت اللہ نے آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اسی پانی کے ذریعے سے ہم نے پھلوں کو نکالا تمہارے رزق کے لیے۔ یہاں پر اللہ نے چار چیزوں کو بیان کیا، چار نعمتوں کو بیان کیا، اس میں سے تین نعمتیں تو ایسی ہیں جس میں انسان کا تھوڑا سا بھی دخل نہیں ہے۔ ایک تو زمین کے بنانے میں، دوسرا آسمان کے بنانے میں، اور تیسرا آسمان سے بارش کے پانی کے برسانے میں۔ یہ انسان کو تھوڑا سا بھی دخل نہیں ہے، اس میں انسان جو ہے کوئی بھی اشکال نہیں کر سکتا۔ یہ تینوں کی تینیں چیزیں جو ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن تیسری چیز ہے جس میں باطل خیال رکھنے والے اور کم توحید پرست انسان یہ سوال کر سکتے ہیں کہ زمین اللہ، یہ جو من الثمرات رزقا لکم جو کہا کہ اسی کے ذریعے سے ہم نے پھلوں کو نکالا، حالانکہ زمین پر تو انسان محنت کرتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اور جو ہے اس کے اوپر ہل چلاتا ہے، تو یہ ساری محنت تو انسان کرتا ہے، تو پھر اللہ نے زمین سے پھلوں کو کیسے نکالا؟ تو اس کا بھی علماء نے دوسری جگہ جو ہے قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے اس بات کو واضح کر دیا ہے۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعون ام نحن الزارعون، بتلاؤ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تمہارا کام تو صرف کتنا ہے، بو دیا، پانی دے دیا، کھاد دے دیا اور ہل چلا دیا، لیکن اس کمزور پودے کو سخت زمین میں سے کوپل نکالنا اور زمین کو پھاڑ کر نکالنا کام کس کا ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ اور اسی درخت کو، اسی باریک درخت کو، باریک پودے کو بڑا کرنا کس کا کام ہے؟ لمبی لمبی ٹہنیاں کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اور اس کے اوپر پھل ڈالنا، اس کے اوپر پھول ڈالنا، اور پھول کے اندر خوشبو کا ڈالنا، پھلوں کے اندر مٹھاس کا ڈالنا، یہ کس کا کام ہے؟ تو انسان کا اس میں بھی کمال نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذہن کو بھی یہاں سے صاف کر دیا کہ یہ صرف تین چیز نہیں بلکہ چاروں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طاقت ہے، کسی اور کی طاقت کار فرما نہیں ہے۔ پھر فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور رِزْقًا لَكُمْ، کہ تمہارے لیے رزق بن جائے۔ اچھا، ساری چیزیں اللہ کر رہے، آسمان سے بارش کا برسانا یہ اللہ کے ہاتھ میں، زمین سے غلے کو نکالنا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، لیکن کس کے لیے اللہ نے بنایا؟ رزقا لکم، تمہارے لیے، تمہارے رزق کے لیے، تم ہی اس کو کھاؤ گے، تم ہی اس سے فائدہ اٹھاؤ گے، تم ہی اس کو کاٹو گے، تمہارے پیٹ ہی اس سے بھرے جائیں گے، تمہارے بچوں کے پیٹ اس سے بھرے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اخیر میں بڑی عجیب بات ارشاد فرما رہے ہیں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، درحالے کہ تم جانتے ہو۔ تم کو ساری بات تمہارے سامنے واضح طور پر آ گئی کہ عبادت کس کی کرنی چاہیے، کس کو ایک ماننا چاہیے، کس کو وحدہ لا شریک لہ ماننا چاہیے، ایسا ایک کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کے مانند کوئی نہیں ہے، اس کے مقابل میں کوئی نہیں ہے۔ تو اب تم ہی بتاؤ کہ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کسی اور کو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، عبادت کے لائق تو اللہ ہی ہے۔ اس نے پیدائش سے لے کر موت تک انسان کے اندر تصرف کرنے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، درحالے کہ تم جانتے ہو، یعنی تمہارے کو یہ ساری چیزیں معلوم ہے۔ یعنی مشرکین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خطاب کر کے، تینوں گروہ کو، تینوں جماعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر کے یہ کہتے ہیں، تو اس میں مشرکین مکہ بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے بتوں کو شریک بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان عقیدوں کو بھی یہاں پر توڑ دیا کہ
کہ تم کو یہ معلوم ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، میں نے تم کو رزق دیا ہے، بارش برسانا میرا کام ہے، زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنائے، اور زمین سے غلہ میں نے نکال کر دیا تاکہ تمہارے رزق بن جاوے، تو پھر بھی تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہو۔ حالانکہ ان بتوں کا کام تو اتنا بھی نہیں ہے کہ ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو یہ اڑا دے، ان بتوں کا کام تو اتنا بھی نہیں ہے کہ ان مکھی بیٹھ جائے تو اڑا دے وے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے، نفع اور نقصان کا مالک تو میں ہوں، تو عبادت تو میری کرنی چاہیے۔ تو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، در حالے کہ تم جانتے ہو، یعنی ساری باتیں معلوم ہیں، پھر بھی کیا کر رہے ہو؟ شرک کر رہے ہو۔ خلاصہ کلام جو ہے ان دو آیتوں کے اندر عزیز و بزرگوں یہی ملا ہے، یہی دعوت دی گئی ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کے اور تمام انبیاء کے بھیجنے کا مقصد اصل یہی تھا کہ ایک خدا کی عبادت اور بندگی کی جائے جس کا نام ہے توحید، جس کا نام ہے توحید۔ اور یہ توحید ہی ایسا عقیدہ ہے کہ آدمی کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دے گا، آدمی کی زندگی کو بدل دے گا، کہ توحید دل کے اندر اتر گئی، اللہ کا ایک ہونا دل کے اندر اتر گیا، اس کی عبادت بدل جائے گی، اس کی جو ہے نماز پڑھنا بدل جائے گا، قرآن کی تلاوت بدل جائے گی، اس کی اللہ کی فرما برداری کرنا بدل جائے گا، ساری چیزیں بدل جائے گی۔ تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کا نام توحید ہے، اور یہ وہ انقلابی نظریہ ہے جو انسان کے تمام احوال کو، اس کے اعمال کو، اس کے اقوال کو، معاشرت کو بالکل درست کر دیتا ہے۔ اور جس کے وہاں توحید کا کوئی نظریہ نہیں ہے، جس کا کہنا یہ ہے کہ بھائی آسمان بھی ایسے بن گیا، ایک دھڑاکہ ہوا اور بن گیا، ایک دھڑاکہ ہوا زمین بن گئی، جن کے وہاں یہ عقیدہ ہے، جن کے وہاں یہ خیال ہے، تو ان کی زندگیاں جا کر دیکھو، ان کی زندگیاں برباد ہو چکی ہے، ان کے پاس مال و دولت سب کچھ ہے لیکن چین سکون نہیں ہے۔ لیکن جس کی زندگی میں توحید ہے، ایمان ہے، چاہے اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن چین سکون ہے۔ اسی لیے اصل جو ہے ہماری زندگی کے اندر توحید ہے۔ اب آخر میں ایک بات کہہ کر ختم کر دو کہ تین جماعتوں کو جو اللہ نے یہاں پر خطاب کیا، ایمان والے، کافرین اور منافقین، تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا، اور ہر ایک کا مطلب الگ الگ نکلے گا۔ تینوں کو خطاب ہے کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ ایمان والوں کو جب خطاب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم کو توحید پر لائے ہیں اس توحید پر جمے رہو اور اس کے اندر آگے ترقی کرو۔ اور جب کافروں کو یہ خطاب ہوگا تو ان کو تو صاف صاف خطاب ہوگا کہ شرک کو چھوڑو اور توحید پر آ جاؤ، اور منافقین کو جب یہ خطاب ہوگا تو یہ مطلب ہوگا کہ تم اپنی منافقت چھوڑو، اور جس طرح تم نے ظاہر کو سنوارا ہے اندرون بھی ایسا سنوار لو اور اخلاص کے ساتھ ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت تک ہمیں توحید پر جمائے رکھے۔